الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس له نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج منیر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ام الغدیر فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا اعنی العبد المؤید الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابا القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم وعزائہم ومناقبہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات بجی محمد و آل محمد کی ذات محمد. اگر زحمت نہ سمجھیں تو مل کے نعرہ تکبیر. اس طرح نہیں زمین کربلا ہے اور یہ اس بادشاہ کی نگری ہے کہ جس نے خدا کا نام بلند کیا ہے. اور حسین کو سنانے کے لیے مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان. میرا خاموش مجمع ہمارے بڑوں کی شرافت کی پہچان، ہمارے والدین کے لہو کی طہارت کی پہچان. مل کے نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے تعجیل ظہور یوسف سیدہ بلندتر صلوات. خطاب کا آغاز حمد خدا کے جملے سے کروں گا. تمام تعریفیں ہیں اس کاتب تقدیر کے واسطے کہ جس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا لکھی یا شبیر کی عزا لکھی. حمد خدا کے بعد درود و سلام کا لشکر لے کے چلتے ہیں اس عظیم در پہ جو در علم کا در ہے، جو در عبادت کا در ہے، جو در ریاضت کا در ہے، جو در امامت کا در ہے، جو در ولایت کا در ہے، جو در رسالت کا در ہے، جو در نبوت کا در ہے، جو در خلافت کا در ہے، جو در نجابت کا در ہے، جو در کرامت کا در ہے، جو در شجاعت کا در ہے، جو در شہادت کا در ہے، جو در سعادت کا در ہے. ایک جملے میں بات مکمل کرو. خدا کی قسم یہ وہ در ہے جس در پہ آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا. سارے مل کے یہاں آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا. جب میں نے جو آیت مجید آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کو لے کے چلتے ہیں اور جب تک آپ چلیں گے تب تک چلتے ہیں. سورہ قصص آیت نمبر 5. خالق فرما رہا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، سرزمین کربلا سے بہتر مصداق مجھے اس آیت کا کوئی نہیں ملا. خالق نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہمارا ارادہ ہے ہم انہیں امام بھی بنائیں گے، زمانے کا وارث بھی بنائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے جسے مظلوم بنایا تھا، ہمارا ارادہ ہے ہم انہیں امام بنائیں گے. ہم انہیں، پہلی بات تو آیت سے یہ سمجھ آ گئی کہ امام بندے نہیں بناتے، امام اللہ بناتے
بناتا ہے، وارث بندے نہیں بناتے، وارث اللہ بناتا ہے۔ ماشاءاللہ طلاب کرام علماء بھی تشریف فرما ہے، یہاں وَنَجْعَلَهُ نہیں کہا، وَنَجْعَلَهُمْ کہا ہے، ایک ہی بات نہیں ہو رہی، جمع کی بات ہو رہی ہے۔ وَنَجْعَلَهُمْ آئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں امام بنائیں گے، ہم انہیں وارث بنائیں گے۔ تم سے ایک علی وارث برداشت نہیں ہو رہا، اللہ نے ہمیں 12 وارث عطا کر دیے۔ ہم انہیں وارث بنائیں گے۔ اچھا، ہماری ضد میں کچھ لوگوں نے بڑے بڑے کام شروع کر دیے۔ مثلاً اب مجھے ہندوستان انڈیا کا تو نہیں پتا، البتہ پاکستان کے جو ماشاءاللہ افراد تشریف فرمائے وہ جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا مشہور و معروف عدنان بھائی قصیدہ ہے، میں نوکر غازی دا، ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اور ہمارے جوانوں نے عقیدت کے طور پہ اپنی گاڑی کے سامنے گھر کے مین گیٹ پہ لکھا ہے میں نوکر غازی دا۔ ہماری ضد میں بھی ایک جملہ بنایا گیا، میں نوکر۔ بھائی اچھی بات ہے، ہمیں کوئی گلہ نہیں، با خدا سرزمین حسین ابن علی پہ ہو، ہمیں آپ کی نوکری پہ کوئی گلہ نہیں۔ البتہ برادرانہ مشورہ دے سکتے ہیں، نوکری کرنی ہی ہے تو نوکروں کی نہ کرو۔ بھائی نوکری ان کی کر جو یہاں بھی سردار ہے وہاں بھی سردار ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور جملہ ہے علی وارث، ہے نا، علی وارث، وہاں بھی ہے علی وارث۔ اور ہماری ضد میں لکھا گیا اللہ وارث۔ ہم اللہ وارث کے منکر نہیں، لیکن جو ضد ہے نا یہ ضد بتاتی ہے۔ اللہ وارث کے اوپر لکھا گیا صرف، یہ صرف بتا رہا ہے کہ یہ ضد ہے۔ ہم نے لکھا تھا، ہم نے کہا یا علی مدد، ماؤں کی گود سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہماری پہلی تربیت ہی یہی ہے۔ ہماری ضد میں لکھا گیا صرف یا اللہ مدد۔ میں عرض کرتا چلوں، ہم یا اللہ مدد کے بھی منکر نہیں، بلکہ ہم یا اللہ مدد تک پہنچنے کے وسیلے کو یا علی مدد کہتے ہیں۔ ہم یا اللہ مدد کے منکر نہیں، لیکن جو تم نے پہلے صرف لگایا یہ صرف بتا رہا ہے کہ تم ضد کر رہے ہو۔ اچھا کمال نہیں ہو گیا، ہم نے علی وارث لکھا، تم ضد میں اللہ وارث لے آئے۔ شاہ صاحب ہم نے یا علی مدد کہا، تم ضد میں یا اللہ مدد لے آئے۔ پتا چلا تمہاری بھی مجبوری ہے، تمہارے پاس بھی علی کے مقابلے میں کوئی بندہ نہیں ہے۔ ضد میں تم نے کرا، ہم تو نہیں لے کر، ہم تو، میں ببانگے دوہل کر رہا ہوں بات، ہم اس میں لعنت کرتے ہیں جو علی اور اللہ کے مقابلے کروائے۔ میں نے یہ پاکستان میں بہت جملہ پڑھا، یہاں پڑھوں گا اور جھوم جھوم کے پڑھوں گا۔ ہم اس میں لعنت کرتے ہیں جو علی کو اللہ کہے، اس میں بھی لعنت کرتے ہیں جو علی کو اپنے جیسا کہے، کیونکہ خدا کا شکر ہے ہم نصیریوں پہ بھی لعنت کرتے ہیں، ہم مکسروں پہ بھی لعنت کرتے ہیں، کیونکہ ہم علی اللہ والے نہیں، علی شد ولی اللہ۔ جو ہے تو اب علی وارث کہا کرو تو ڈھنگے کی چوٹ پہ کہا کرو۔ اور اگر کوئی تم سے حوالہ پوچھے سورہ قصص آیت نمبر 5، اللہ نے اعلان کر دیا علی بھی وارث، حسن بھی وارث، حسین بھی وارث، 12 کے 12 وارث، 14 کے 14 وارث۔ وارث بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ امام بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اور یہ آیت بتا رہی ہے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں امام بنائیں گے، ہم انہیں وارث بنائیں گے۔ یہ آیت بتا رہی ہے جو امام ہوتا ہے وہی وارث ہوتا ہے۔ اب تو نہیں گئے؟ ابھی تو میں نے شروع کیا ہے۔ یہ اس محلے والے ذرا تھکے تھکے لگ رہے ہیں مجھے، انہیں بیدار کرنے کے لیے ایک نعرے کی تلاوت فرمائیں۔ آگے چلیں۔ خدا نے کیا فرمایا؟ وَنُرِيدُ، ہمارا ارادہ ہے۔ اچھا یہ نہیں فرمایا کہ اُرِيدُ میرا ارادہ ہے۔ مجھے بتائیے اللہ ایک ہے یا زیادہ؟ بھئی آسان سا سوال ہے، بتائیے اللہ کتنے ہیں؟
میرا اللہ تو ہے ایک، تو یہ فرما دیتا میرا ارادہ ہے میں بناؤں، تو نے کہا ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بنائیں۔ بھائی یہ قرآن ہے، کسی عام رائٹر کی کتاب تھوڑی ہے کہ غلطی سے کچھ لکھنا تھا کچھ لکھ بیٹھا، یہ تو اس کا کلام ہے جو اس کا بھی خدا ہے، جس کا کلام نہج البلاغہ ہے۔ میرا اللہ تو علی کا بھی خالق ہے، تو نے یہ کیا کیا، میں آنا چاہیے تھا، تو نے ہم کی کہہ دی آوازیں نہیں، خبردار مجھے نہ سمجھاؤ میں نے کیا کرنا ہے، قرآن لینا ہے تو علی کے دربار سے لو۔ اچھا یہ بھی قرآن ہدایت کرتا ہے، بعض لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، قرآن گمراہ کرتا ہے۔ بھائی قرآن گمراہ کرتا ہے، آپ کہیں گے قرآن اور وہ کیسے گمراہ کرتا ہے؟ قرآن ہدایت بھی کرتا ہے، قرآن گمراہ بھی کرتا ہے۔ میں ابھی آیا یہاں عراق میں، اور خدا سلامت رکھے ہمارے عدنان بھائی ماشاءاللہ پاکستانی یہاں موجود ہیں، کافی خدمت کرتے ہیں زائرین کی، مولا انہیں سلامت رکھے، ان کے ہاں میں چلا گیا اور انہوں نے مجھ سے سوال کر دیا مولانا آپ جو سر پہ 10-12 میٹر کا امامہ لپیٹ کے کھڑے ہیں، آپ اتنا تو بتا دیجئے کہ ہمارے گھر میں آج کیا پکا ہوا ہے۔ میں نے کہا عدنان بھائی گھر آپ کا ہے، پکانے والے آپ لوگ ہیں، میں خاک جانوں کہ کیا پکا ہے؟ کہنے لگے اچھا آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں کیا پکا ہے تو آپ دین کا علم خاک رکھتے ہیں؟ یہ کوئی سمجھ آنے والی بات ہے؟ میں نے ان سے کہا بھائی دین کی بات اور ہے، آپ کے گھر کی بات۔ انہوں نے اندر سے اپنے بچے کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، انہیں بتاؤ تو صحیح ہمارے گھر میں کیا پکا ہے۔ اس نے بھی فوراً بتا دیا جو پکا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگے مولانا دیکھیں ہمارے بچے کو پتا ہے آپ کو پتا ہی نہیں۔ میں نے کہا بھائی جس کے گھر کی بات ہے وہی تو جانیں گے، باہر والوں کو کیا پتا کہ گھر میں کیا ہے۔ خدا کی قسم روزہ حسین کے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر در بدر سے قرآن لوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ان کے گھر سے لو جن کے بچوں کی کہانی کو قرآن کہتے ہیں۔ باہر والے کیا جانے قرآن کیا ہے، گھر والوں سے پوچھو قرآن کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہمارا ارادہ ہے۔ اچھا میرا اللہ یہ کبھی تو اپنے لیے میں کہتا ہے، کبھی ہم کہتا ہے، حالانکہ ہے تو ایک۔ تو پورے قرآن میں مزاج بھی ایسا ہے آیتوں کا، کبھی اللہ نے اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کیا ہے اور کبھی ہم کا۔ جب میں نے اس پہ تحقیق کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب خدا صرف اپنی طرف نسبت دے تو میں کہتا ہے، اور جب اپنی طرف نسبت دینے کے ساتھ ساتھ تکبر کرے، غرور کرے تو ہم کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ آدم بناتے وقت یہی کہا نا، ابراہیم کو کیا کہا، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ مگر جب قرآن پہ لوگوں نے اعتراض کیا تو قرآن پہ اعتراض کرنے کا جواب محمد کے اللہ نے یوں دیا، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ یعنی جب ہم کہتا ہے تو تکبر کرتا ہے۔ اب اللہ جانے اب کون میرے ساتھ ہے اور کون پیچھے رہ گئے، نہ جانے اس وقت خالق محمد کو عطائے محمد پہ کتنا غرور آیا ہوگا جب محمد کو فاطمہ عطا کرتے وقت کہا تھا انا آتینا کل کوثر، ہم نے تجھے فاطمہ دی۔ یہ نہیں کہا انی آتیتو کا میں نے عطا کی، نانا انی آتینا کل کوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ جب ہم کہتا ہے تو تکبر کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، ہمت ہے تو ایسی عطا لے کر آؤ، ہمت ہے تو ایسا قرآن لے کر آؤ۔ اب توجہ رکھیں، ابراہیم کو امام بنایا، فرمایا میں بنا رہا ہوں، توجہ ادھر۔ آدم کو خلیفہ بنایا، فرمایا میں بنا رہا ہوں، اور اس آیت میں علی کو بناتے وقت فرمایا ہم بنا رہے ہیں۔ اللہ کو پتا تھا لوگ ابراہیم کے مقابلے میں امام نہیں لائیں گے، الیکشن علی کے مقابلے میں کریں گے۔ اللہ نے بتا دیا علی میں نے بنایا، قرآن میں نے بھیجا، ہمت ہے ایسی کتاب بھی لاؤ، ایسا امام بھی لاؤ۔ حیدر 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 کون بنا داماد پیغمبر، حیدر 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 کس نے چیرا کلے اندر، حیدر 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 کس نے مارا مرا وہ اندر، حیدر 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 نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ ابو ذری،
بہت پرانا جملہ ہے، یاد رکھیں اگر نعرہ حیدری کا جواب دینا پڑ جائے تو شرم نہ کیا کریں، دائیں بائیں نہ دیکھا کریں کہ مجھے دیکھ کون رہا ہے۔ باخدا یہ وہ نعرہ ہے جو تمہیں زندگی کے کسی موڑ میں شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ ملک حیدری! حیدر کو چھوڑ کے جو بنائے ہیں پیشوا، محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا۔ ان پہ کر رہا ہے بھروسہ، کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا۔ بسم اللہ۔ حسنین کا بابا علی علی، حسنین کا بابا علی علی، کعبے کا کعبہ علی علی، کعبے کا کعبہ علی علی، اکبر کا دادا علی علی، اکبر کا دادا علی علی، قاسم کا دادا علی علی، قاسم کا دادا علی علی، اصغر کا دادا علی علی، ایک بار کہہ دو علی علی، دوبارہ کہہ دو علی علی، ایک جام پلا دو علی علی، علی علی، مومن کا مولا علی علی، من کنت مولا علی علی، من کنت مولا علی علی، نبیوں نے پکارا علی علی، نبیوں نے پکارا علی علی، گرنے کا سہارا علی علی، گرنے کا سہارا علی علی، گرنے کا سہارا علی علی، ارے حیدری قبر کے باہر کچھ بھی کر لو، قبر کے اندر قبر کے باہر کچھ بھی کر لو، قبر کے اندر علی علی، ارے حیدری ارے علی بے شمار تو جو ہے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم انہیں امام بھی بنائیں گے، توجہ ہے کہ نہیں اور چلے گئے، اور انہیں وارث بھی بنائیں گے۔ اب جس کی دربار میں ہم بیٹھے ہیں، جس کی سرکار میں بیٹھے ہیں، یہ امام بھی ہے، یہ نبیوں کا وارث بھی ہے۔ بھائی اب زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ و ابن سار والبتر الموتور، اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ ہر حسینی یہی کہتا ہے، اے آدم کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام، اے نوح کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام، اے موسیٰ و عیسیٰ کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام۔ پتا چلا جو ایک سجدے میں 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین دھرتی پہ روشنی ہے، حسین در اصل زندگی ہے، حسین تازہ ہوا کا جھونکا، حسین پھولوں کی تازگی ہے، حسین سورج ہے محبتوں کا، حسین راتوں کی چاندنی ہے، حسین ہر دور کی حقیقت، حسین ہر دور کا ولی ہے، حسین مظلوم کا سہارا، حسین ہر ظلم کی نفی ہے، حسین معبود کی گواہی، حسین معراج بندگی ہے، گلشن رسول کا، حسین ایک پھول ہے، باپ ہے ابو تراب، ماں بھی بطول ہے، حسین مہ جبین ہے، حسین دل نشین ہے، حسین آج زندہ ہے یہ موت کو یقین ہے، حسین آج زندہ ہے یہ موت۔ بھائی یہ جملہ میں نے ایسے نہیں کہا، یہ ابھی آپ بیٹھے ہیں کربلا کی سرزمین پہ،
जिस जमीन पे फितरत बदल जाए, आप वहां देखें यहाँ देखें, जिस जमीन पे फितरत बदल जाए उसे करबला कहते हैं। रोज़ा हुसैन इब्न अली को सामने हाजिर समझ के नाजिर समझ के जुमला कह रहा हूं। जिस जमीन पे फितरत बदल जाए उसे करबला कहते हैं। भाई दलील देता हूं, दो बंदे हैं प्यास की शिद्दत में तड़प रहे हैं, तबीब ने कहा एक को पानी पिलाओ, पानी पिलाओगे दूसरा प्यासा रहेगा। फितरत कहती है जो प्यासा है वो मर जाएगा, पीने वाला जिंदा रहेगा। फितरत कहती है प्यासे मर जाते हैं, पीने वाले जिंदा रहते हैं। प्यासे मर जाते हैं, पीने वाले जिंदा रहते हैं। करबला ने फितरत को बदल दिया, प्यासे आज भी जिंदा है, पीने वाले मर गए। हुसैन दिन नशीन है, हुसैन आज जिंदा है, ये मौत को यकीन है। जवाब दो मुझे जरा, ये आपसे सवाल है कि आज कौन किस लिए जलील और खस्ता हाल है। दिलों से आज मिट चुका हुसैन का ख्याल है, गमों से चूर चूर है, गमों से भी निढाल है। दिलों से आज मिट चुका हुसैन का ख्याल है। हुसैन पाक बाज है, खुदा को इस पे नाज है। मोहब्बत हुसैन तो नमाज ही नमाज है, मोहब्बत हुसैन तो नमाज ही। शहीद मोहसिन नकवी ने आगे कमाल कर दिया, हुसैन पाक बाज है, मोहब्बत हुसैन तो नमाज ही नमाज है, मोहब्बत हुसैन तो नमाज ही नमाज है। हुसैन नूर ऐन है, हुसैन दिल का चैन है। हुसैन पर मैं क्या लिखूं, हुसैन बस हुसैन। अच्छा, चूंकि वारिसाने कायनात की बात हो रही है और हुसैन वारिस अंबिया है, दिनों तो मैं ज़ियारत वारिसा की थोड़ी तशरीह कर लूं। पहला फिक्रा, अस्सलाम वालेकुम या वारिस आदम सिफ़तिल्लाह। ये सफ़वत भी हो सकता है, सिफ़वत भी हो सकता है। ए आदम की सफ़वत में आदम के वारिस तुझ पे सलाम। भाई कोई भी अमल किया जाए अगर उसमें मार्फत ना हो तो अमल का मजा नहीं आता। हाँ, ज़ियारत पढ़े तो पता तो हो मैं पढ़ क्या रहा हूँ, फिर अमल का भी लुत्फ आएगा। अमल में मार्फत हो तो छोटे छोटे अमल भी भारी हो जाते हैं। आंसू में मार्फत हो ना तो मौला फरमाते हैं मम बकाओ अबकाओ तबाह का वजबत लहुल जन्ना। जो हमें हुसैन में रोए रुलाए या रोने की शक्ल बनाए उस पे जन्नत वाजिब है। अमल में मार्फत, अमल छोटा भी हो तो बड़े बड़े आमाल पे भारी हो जाता है। अब न जाने ज़रबत अली में मार्फत कितनी थी, आप थक गए, आप थक गए। न जाने ज़रबत अली में मार्फत कितनी थी। सारी कायनात की इबादतें एक तरफ है, ज़रबत अली यौमल खंदक अफ़ज़लो मिन इबादती सकलैन। सारी कायनात की इबादतें एक तरफ है, ज़रबत अली एक तरफ है कि अफ़ज़ल। तो अमल में मार्फत होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो ज़ियारत वारिसा क्या जुमला, ए आदम की सफ़वत में आदम के वारिस। सफ़वत क्या होता है भाई? सफ़वत कहते हैं चुनने को, मुंतखब करना, सिलेक्ट करना। आप घर में जब दूध बॉयल करते हैं तो ऊपर वो मलाई इकट्ठी हो जाती है, मलाई जिसे कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रीम, अरबी में कहते हैं सफ़वत। भाई चलो मेरे साथ, ये सफ़वत यानी जो चुना हुआ मैटर था ऊपर आ गया। मसलन मैं कहूँ कि करबला में मौजूद इंडियन की क्रीम मेरे सामने बैठी है, क्या मतलब चुने हुए लोग, इसे कहते हैं सफ़वत, चुन लेना। हुसैन सफ़वत में आदम का वारिस, बस में मलाइका में अल्लाह ने आदम को चुन लिया। मलाइका को कहा आदम के आगे झुक जाओ। इमाम ने फरमाया वो मलाइका जो एक मर्तबा आदम के आगे झुके थे वो कयामत तक कब्र हुसैन का तवाफ कर रहे हैं। हुसैन वारिस आदम, सफ़वत में, मुंतखब में, चुने जाने में। अच्छा, अगला फिक्रा है, सलाम अलैकुम या वारिस नूह नबी जिल्ला। ए हजरत नूह के वारिस तुझ पे हमारा सलाम। नूह का कमाल क्या था? आप जानते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा था,
حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے دعا کی میرا اللہ اتنے سال تبلیغ کر لی ہے نہیں مانتے کیا کروں؟ آواز توحید نوح ایسا کر کشتی بنا اعلان کر دے جو اس میں آ جائے گا کامیاب ہے جو اس میں نہیں آئے گا وہ تباہ ہو گیا۔ ایسا ہی ہے آنے والوں میں جو آنا تھا جنہوں نے وہ آ گئے، نہ آنے والوں میں بیٹا بھی تھا سگی بیوی بھی تھی۔ مجھے بتائیں کیا وہ عذاب سے بچ گئے؟ نہیں، میرا اللہ تیرے نبی کی بیوی ہے، کچھ تو رعایت ہونی چاہیے، تیرے نبی کا بیٹا ہے۔ آواز توحید آئے گی محسن کاظمی خبردار، میں نبی سے رشتہ داری نہیں دیکھتا، نبی سے وفاداری دیکھتا ہوں۔ بیٹا ہے تو کیا ہو گیا؟ اب پتا چلا معیار نوح نہیں، معیار نوح کی کشتی ہے۔ اب کہہ دو جملہ پتا چلا میرے نبی نے کیوں فرمایا تھا اِنَّا مَثَلَ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نوح، میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ اب کوئی یہ نہ دیکھو کوئی نبی کا کیا لگتا ہے، یہ دیکھو اہل بیت کا کیا لگتا ہے۔ کشتی میں جو آئے گا وہ کامیاب ہے، اور جو کشتی سے باہر ہے وہ نجات نہیں پائے گا، وہ غرق ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو نوح معیار ہے نجات کے، حسین نوح کا وارث۔ بھائی کربلا سے پہلے نجات کا معیار تھا لا الہ الا اللہ، کربلا سے پہلے نجات کا معیار تھا محمد رسول اللہ۔ جو کلمہ توحید پڑھ لیتا وہ کامیاب، جو کلمہ رسالت پڑھ لیتا وہ کامیاب۔ حسین نے معیار نجات ہی بدل دیا، توحید پڑھنے والے حسین کے مقابلے میں آ گئے، محمد کو نبی ماننے والے حسین کے مقابلے میں آ گئے۔ اب 61 ہجری کے بعد قیامت تک یہ نہ دیکھو کوئی توحید کو کتنا مانتا ہے، یہ دیکھو کوئی حسین کو کتنا توحید وہی ہے جو در حسین سے ملتی ہے۔ حسین کا در چھوڑ کے کہے کی توحید؟ کیا کسی نے کہا تھا نا مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دے، توحید تجھے شبیر کے سجدے میں ملے گی۔ توحید یہاں، توحید یہاں۔ اگلا فکرہ کیا؟ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے خلت میں ابراہیم کے وارث۔ اگر تھک گئے ہیں تو صلوات پڑھیں۔ جو نہیں تھکے وہ صلوات پڑھیں۔ جو تھک گئے ہیں ان کی تعداد میرے خیال کم ہے، نہ تھکنے والوں کی زیادہ، تو آپ سے معذرت میں تھوڑا اور پڑھ لوں۔ اچھا فکرہ کیا؟ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے خلت میں ابراہیم کے وارث تجھ پہ سلام۔ یہ لقب ابراہیم کا خلیل اللہ یہ اور کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا، سوائے ابراہیم کے کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ ابراہیم عاشق ذکر خدا تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بکریاں چرا رہے تھے اور سامنے سے ایک فرشتہ آ گیا، ملک آ گیا انسانی شکل میں، اور اس نے آ کے حضرت کے سامنے آ کے تسبیح خدا پڑھنا شروع کی، سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح۔ حضرت کے دل کو بڑا اچھا لگا۔ حضرت نے فرمایا میں سمجھا تھا کہ سب سے اچھا ذکر میں ہی کر لیتا ہوں، تو مجھ سے بھی اچھا بولتا ہے، اگر تیرے مزاج پہ گرا نہ گزرے تو دوبارہ سنا دے۔ اس نے کہا میں سناؤں گا، دے گا کیا؟ ابراہیم نے فرمایا آدھی بکریاں تیری۔ اس نے پڑھ دیا سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح۔ حضرت کے دل کو پھر اچھا لگا، حضرت نے فرمایا پھر سنا دے۔ اس نے کہا اب کیا دے گا؟ آقا نے فرمایا جو بچ گئی یہ بھی تیری۔ اس نے پھر پڑھ دیا سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح۔ حضرت کے دل کو پھر اچھا لگا، فرمایا پھر سنا دے۔ اس نے کہا اب کیا دے گا؟ نظر یمین و شمال، دائیں بائیں ابراہیم نے دیکھا کچھ نہ ملا، فرمانے لگے جو زندگی بچ گئی ہے نا تیری غلامی میں گزاروں گا، جو زندگی بچ گئی ہے تیری غلامی میں گزاروں گا۔ کتنا بڑا عاشق ذکر خدا ہے ابراہیم، ایسے تو لقب نہیں ملا خلیل اللہ کا۔ میں کہہ دوں پھر جملہ، کہاں ابراہیم اور کہاں حسین ابن علی، جو اللہ کے ذکر کے لیے بکریاں قربان کرے وہ ابراہیم ہے، جو سارا جہان لٹائے وہ حسین ابن علی ہے، وہ حسین ابن علی ہے، خلت میں ابراہیم کا وارث۔ اور اگلا فکرہ ہے السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کے وارث تجھ پہ سلام۔ موسیٰ کا امتیاز خدا ڈائریکٹ باتیں کرتا تھا،
درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا. حسین اسی موسیٰ کا وارث ہے. حسین اور خدائے حسین کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. اللہ ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے. یا عائشہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جسے خدا خود کہے تو نفس مطمئنہ ہے اسے حسین کہہ دے. اور اگلا فقرہ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام. دیکھیں حضرت عیسیٰ کا امتیاز کیا تھا؟ بیماروں کو شفا دیتے تھے. ایسا ہی ہے آپ کو نہیں پتا؟ حضرت عیسیٰ بیماروں کو شفا دیتے تھے, نابینا کو بینائی دے دیتے تھے. یہ عیسیٰ کا امتیاز تھا. حسین اسی عیسیٰ کا وارث ہے. خدا کی قسم کئی مریض مل جائیں گے زمانے بھر کے درباروں سے ٹھوکریں کھا کے, انہیں اگر کوئی در ملا ہے تو وہ بس حسین کا ہے. وہ قبر حسین پہ آئے ہیں شفا لینے کے لیے. کئی نابینا ملیں گے جو بینائی لینے یہاں آئے ہیں, کہیں بہرے ملیں گے جو سماعتیں لینے یہاں آئے ہیں, کہیں گونگے ملیں گے جو گویائی کی طاقت لینے یہاں آئے ہیں. حسین آج وقت کا وہ عیسیٰ بلکہ فخر عیسیٰ ہے جہاں سے جسمانی شفا بھی ملتی ہے, روحانی شفا بھی ملتی ہے. حسین طبیب کائنات, حسین طبیب جہان, طبیب آخرت. ایک جملہ میں یہاں کہوں گا سامعین گرامی قدر, عشق میں مانگنے سے زیادہ لٹانے کا مزہ آتا ہے. بھائی مانگنا بار بار, مانگنا بار بار, مانگنا بار بار, تو وہ عشق کا کوئی مقصد ہو گیا نا, عشق کا کوئی لالچ ہو گیا. ہاں مانگنا ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن عشق کی معراج یہ ہے جب بھی آؤ کچھ لٹا کے جاؤ, جب بھی آؤ کچھ لٹا کے جاؤ. اولاد مانگی تھی پچھلے سال, مولا نے دے دی, اب آؤ تو وعدہ کرو مولا جو دی تھی نا اب تیری راہ میں لٹاؤں گا. مال مانگا تھا پچھلے سال, مولا نے دے دیا, اب آؤ تو وعدہ کرو مولا جو دیا تھا تیرے نام پہ خرچ کروں گا. حسین جتنا راہ حسین پہ خرچ کرتے جاؤ گے حسین مزید دیتا جائے گا. اس دربار میں کوئی کمی نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. کائنات یہاں سے شفا پا رہی ہے, کائنات یہاں سے سعادت پا رہی ہے. آج اگر دنیا میں مایوس ہو جاؤ تو ایک ہی دروازہ ہے جو تمہاری امید کا دروازہ ہے, وہ دروازہ حسین بنی آئی ہے. وہ کسی نے بلکہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شاعر مشرق نے کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لکھنؤ کے شاعر ہیں, انہوں نے کمال کر دیا. انہوں نے کہا اقبال یہ جو تو نے کہا نا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہ عام بندوں کی بات ہے, لیکن جب میں سجدہ حسین کو دیکھتا ہوں مجھے بات اس سے بھی آگے نظر آتی ہے. وہ فرماتے ہیں کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز, اس میں چلتے ہوئے تیروں کی ہوا کی آواز, سن کے شبیر کے سجدے کی آواز, سجدے کی ادا کی آواز, سارے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں. تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں. جو اپنے سجدے سے رضائے خدا کو خرید لے اسے حسین کہتے ہیں, جس کی خاک بھی شفا ہو اسے حسین کہتے ہیں. یہ دربار حسین ہے. یہ جو عمارتیں نظر آ رہی ہیں نا یہ 61 ہجری میں نہیں تھی, یہ ایک جنگل تھا, یہ ایک صحرا تھا, یہ بہن بھائی کی محنت سے کربلا بن گئی. آزاداروں لوگ جگہ خریدتے ہیں شہر بسانے کے لیے, حسین نے جگہ خریدی تھی مقتل بنانے کے لیے. میں قربان جاؤں اس زمین پہ 2 محرم کے دن حسین کا قافلہ پہنچا تھا. اکیلا نہیں آیا, بہنیں ساتھ لے کے آیا تھا, بیٹیاں ساتھ لے کے آیا تھا. 28 رجب نانا کا شہر چھوڑا, چھوڑتے وقت کسی نے پوچھ لیا تھا حسین کہاں جا رہے ہو؟ امام نے فرمایا میں کربلا جا رہا ہوں. کربلا کا نام سنا, سائل تڑپ کے کہنے لگا کربلا جانا ہے تو زینب کہاں جائے گی؟ تب میرے مولا نے فرمایا کربلا میں میں تو مارا جاؤں گا, یہی میری بہن ہوگی جو ہاتھوں میں رسیاں ڈال کے
बाजारों दरबारों में जाके कहेगी लोगों मेरा बागी नहीं था नमाजी था। ये करबला करबला में दब जाती अगर हुसैन की बहन ज़ैनब न होती। अज़ादारों 2 मुहर्रम ये काफिला यहाँ पहुंचा। मैंने रिवायत में पढ़ा है इमाम का रहवार जैसे ही सहरा में आया, अब रहवार चलने का नहीं कह रहा, रहवार रुक गया। मौला ने बड़ी कोशिश की कि मेरा घोड़ा चले मगर नहीं चलता। अब इमाम घोड़े से उतरे, 7 घोड़े मेरे मौला ने तब्दील किए मगर कोई घोड़ा चलने का नाम नहीं लेता था। अब आका ने फरमाया अब्बास पता करो यहाँ कोई करीब रहने वाला है। फरमाया जी मौला यहाँ कोई बुजुर्ग नजर आ गया। आका ने करीब बुला के फरमाया बुजुर्ग मुझे बता इस जमीन का नाम क्या है। उसने कहा इस जमीन को मारिया कहते हैं। इमाम ने फरमाया कोई और नाम भी है। कहने लगा हाँ इस जमीन को नैनवा कहते हैं। आका ने पूछा कोई और नाम भी है। सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग नजरें उठा के कहने लगा तुम मुबाहले वाली ज़हरा का बेटा तो नहीं। मेरे मौला ने कहा हाँ मैं मोहम्मद का नवासा हूँ। इसने मातम करके कहा हुसैन हाज़ा करबला, ये करबला है। गरीब ने रो के कहा अब्बास तेरे लगाओ मेरा मकतल आ गया। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों अभी महमल पे बैठी थी अली की शरीफा बेटी, रो के कहने लगी भैया हुसैन ये कहाँ आ गए, मुझे यहाँ की खाक से तेरे लहू की खुशबू आ रही है। ये जुमला सुनना था। गरीब ने फरमाया बहन ज़ैनब मेरा मकतल आ गया। अब इमाम ने बहन को मकतल दिखाने शुरू किए। फरमाया ज़ैनब ये वो जगह है जहाँ मेरा अकबर मारा जाएगा, ये वो जगह है जहाँ मेरे वासी के बाजू कलम होंगे, ये वो जगह है जहां मेरे हसन की निशानी पामाल होगी। अब ये दिल हुसैन भी दिखाया ज़ैनब पहचान ये वो जगह है जहां 70 कदमों से तू भाई को कत्ल होता देखेगी। रो के कहने लगी अम्मा ने यही बताया था। अजरकुम अल्लाह। बस 2 जुमले अज़ादारों। वक्त गुजरता गया, तेरे लगा लिए गए, खैमे सजा दिए गए। हुसैन बेटों को लेके करबला में आ गया। वक्त गुजरता गया, आ गया आशूर का दिन, सारे मारे गए। आ गई शामे गरीबा, लुट गई अली की बेटियां। अब सुनो जब 11 मुहर्रम का दिन आया ना, बहन के हाथों में जेवर आ गए। अब जाने लगी है जवानों के लाशों से। एक मर्तबा सज्जाद से कहने लगी सज्जाद इस जालिम शिमर से कह दे मुझे एक मर्तबा भाई के लाशे से गुजारे। बीबी का नाका वहां से गुजारा गया जहां गरीब का पामाल लाशा पड़ा हुआ था। दुआ करो कोई बहन ये मंजर न देखे। रिवायत कहती है बीबी ने नाके के बैठने का भी इंतजार न किया। नाज़लत ज़ैनब मिनल जमल का नाज़लिल अब्बास मिनल फरस। चलते नाके से ऐसे गिरी जैसे दौड़ते घोड़े से। अजरकुम अल्लाह। तोड़ते घोड़े से गाजी गिरा था। अब बीबी गिरी है भाई के लाशे पे और रो के कहने लगी भैया भैया अंता अखी हुसैन, क्या तू मेरा भाई हुसैन है। कटी रगों से आवाज आई अंते उख्ती ज़ैनब, क्या तू मेरी बहन ज़ैनब है। बस अज़ादारों दुआ करो किसी का जवान भाई न मर जाए, अल्लाह ना करे। मैंने अपने इलाकों में देखा है कि जब भाई मर जाए ना और बहन दूर से आ रही हो, ऐलान होता है अभी भाई का जनाजा न उठाओ, मरने वाले की बहन अभी नहीं आई। जब बहन आती है शरीफ लोग रास्ता बनाते हैं, हट जाओ इसकी बहन आ गई है। बहन को बताना नहीं पड़ता मेरा भाई मारा गया, उसका हुलिया बताता है मैं गरीब होगी। जितना गरीब भाई हो, बहन क्या कहती है, आती ही कहती है हाय मेरा बादशाह भाई, हाय मेरा अमीर भाई। अब सवाल करो कितना गरीब था हुसैन। ज़ैनब ने रो के कहा हाय मेरा बेकफन भैया, हाय मेरा बेदफन भैया। अज़ादारों जब बहने भाई की लाश पे आए करती क्या है, कोशिश करती है मैं चेहरे का बोसा करूं, मैं गर्दन का बोसा करूं, मैं भाई के हाथों को चूमूं। मुझे बताओ ज़ैनब ने कहा चूमा, सर लो के
کٹی ہوئی رگوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی بھیا مجھے معاف کرنا میں تجھے کفن دیتی میری چادر بھی لٹ ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون